رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ باقی ساری راتیں اسی رات کا صدقہ ہیں۔ یہ رات نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ ہر سال سنتے ہیں امام قسطلانی، جن کی کتاب مواہب لدنیہ 600 سال پرانی کتاب دنیا میں مشہور، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ دوسروں نے کیا ہے، بازار میں ملتی ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے۔ شب قدر حضور کی وجہ سے ملی ہے، تو جس کی وجہ سے ملے، جو خود ذات شرف والی ہے، جس رات میں وہ آئے ہیں، وہ رات شب قدر سے افضل۔ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں نبی آئے ہیں، وہ فرشتوں سے افضل، تو یہ رات بھی افضل۔ شب قدر امت کو ملی ہے، یہ رات پوری کائنات کو ملی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ رات افضل۔ اہل ایمان ان راتوں کو عید بناتے ہیں۔ جنہوں نے ان راتوں کو عید بنایا ہے، اللہ تعالی ان کے مقدر چمکاتا ہے، انہیں ثواب و رحمت ملتی ہے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، انہیں نبی سے محبت۔ اپنی ویڈنگ اینیورسری مناتے ہیں، اپنے دن مناتے ہیں، بچوں کے دن مناتے ہیں، نبی کا دن آ جائے تو انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ جانے، ان کی قسمت جانے، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، ان کا چرچا کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اسی رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دنیا کی سمتوں میں گھوم جائیے، ہر جگہ آپ کو ذکر مصطفیٰ سننے کو ملے گا۔
میں اور آپ ذکر کر کے خود کو برکت والا بناتے ہیں. ہمارے ذکر سے نبی کی شان بلند نہیں ہوتی. جو شان بیان کرتا ہے خود شان والا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے ذکر ہیں جو آپ ہر سال سنتے ہیں. میں نے مختصراً یہاں کچھ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے، خالق کا نہیں منایا جاتا. خالق کی شان لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. تو میلاد منانا تو ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ان کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. اب میلاد منا کر شرک کا خیال بھی ختم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نبی کو نہ خدا کے مثل، نہ ان جیسا، نہ ان کے برابر، نہ شریک، نہیں، ہم ان کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں. میں گزشتہ 2 جمعوں میں بھی اس حوالے سے کچھ اعتراضات کے جواب دے چکا. جمعے میں نے لوری شریف پڑھنی شروع کی تھی، 1-2 شعر پڑھے تھے. کچھ لوگوں کا تقاضا ہے کہ اس کو پورا کروں، کچھ لوگوں کا تقاضا ہے کہ میں کوئی اور بیان کروں. آئیے پہلے اعلیٰ حضرت کا تھوڑا سا کلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ لوری شریف پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. بات کرنی ہے نبی کی، ان کے چرچے کرنے ہیں، تو آئیے پہلے ان کے چہرے کی بات کریں. قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کے شروع میں الفاظ ہیں والشمس وضحاہا، اور ایک دوسری سورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. مفسرین کرام جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ والشمس وضحاہا اور والضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پر نور چہرہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے. آپ عربی میں قسم بھی کہتے ہیں، عربی میں حلف بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندی میں سوگند کہتے ہیں، پنجابی والے سو کہتے ہیں، اور بھی لفظ اوتھ لینا یا سویر کرنا آپ کے ہاں کہا جاتا ہے. یہ شمس اور ضحیٰ دونوں لفظوں سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے. آپ لوگ قسم کھانا کہتے ہیں، اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالی یاد فرماتا ہے. تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے، جن کو دوسرے بھی سراج الہند کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شمس اور ضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. انسان کے جسم میں چہرہ سب سے زیادہ نمایاں، عزت والا مقام. آپ کسی کو پہچانتے ہیں تو چہرے سے پہچانتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کی ایک بات سن لو اور اس سے پہچان لو۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا، نبوت کے لیے معجزات عطا فرمائے، بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ اللہ کوئی اور کمال ظاہر نہ بھی فرماتا تو آپ کا چہرہ آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ وہ چہرہ اتنا پیارا تھا کہ وہی نبوت کی دلیل کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ اب اس چہرے کی ہی بات کروں تو ساری رات اسی میں لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں غم ہوتا، پریشان ہوتے، روتے ہوتے، تکلیف ہوتی، حضور کو دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چہرہ ہی اتنا پیارا بنایا تھا۔ یہ نور فضا، یعنی نور اس سے صرف یہ نہیں کہ اس سے نور جھلکتا ہے، اس سے نور ملتا ہے، اس سے نور۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کیونکہ اللہ نے سراج منیر فرمایا، اور منیر نور دہندہ راہ گویند، منیر اس کو کہتے ہیں جو نور دیتا ہے۔ تو سرکار صرف خود نور نہیں ہے، جو دیکھ لے میرے آقا کو وہ بھی نور ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ بولیں یہ نورانی جماعت بنی یا نہیں بنی؟ میرے آقا کو دیکھ کے بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اللہ تعالی نے بڑا پیارا بنایا تھا۔ 6 جہات، 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، کتنی؟ 6 جہات، 6 ڈائمینشن۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشن ہیں۔ سورج کو نور ملا تو ان سے، چاند کو نور ملا تو ان سے، تاروں کو نور ملا تو ان سے، ساروں کو نور ملا تو ان سے۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کیا مطلب؟ یہ جو چاند سورج کو نور کہتے ہیں، یہ حضور یہ آپ کے نام کی بھیک ہے، اصل صدقہ تو آپ کا ہے۔ تو یہ 6 جہات حضور کے چہرے سے روشن ہیں۔ ترکی ہو، ہندی ہو، روسی ہو، چینی ہو، دنیا کے کسی کنارے کا رہنے والا مسلمان، یہ جتنے ہیں سب کو نور کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ اونچی ان کو ملا ہے جنہوں نے نور مانا ہے، جنہوں نے نور مان کر مانگا ہے، مانا ہے، مان کر، اور کہا ہے میں گدا تو بادشاہ، بردے پہ آلہ نور کا۔ حضور میں گدا، گدا مانگنے والے کو، بھکاری کو کہتے ہیں، سائل کو، آپ بادشاہ، آپ، اور بادشاہ کی شان نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو اس کو دے نہیں۔ اور مانگنے والا کیا کہتا ہے؟ جب بھی مانگتا کہتا ہے سخی تیری خیر، سخی تیری۔ وہ آگے سے دعا کرتا نا اس کو اللہ اور دے تاکہ یہ مجھے دے۔ تو حضور میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، آپ بادشاہ ہیں، میں چھوٹا سا، اگر بھر دیں گے تو آپ کے نور میں کوئی کمی۔ میں گدا تو بادشاہ،
بھر دے پیالہ نور کا آقا نور دن دونا تیرا نور دن دو میرے آقا نور دن دو آج گلزار حبیب میں جمع ہیں شب میلاد میں جمع ہیں اور جھولی پھیلا کے کہتے ہیں نور دن دو نا تیرا نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا پھر مانگے تو کیا ہوتا ہے ملتا ہے یا نہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا کیوں نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا وہاں کوئی کمی نہیں چاند اور سورج کی روشنی اور رونق ماہرا مہر رخت نور و بہا مہر را تنویر قلب تو ضیا یہ چاند سورج کی روشنی اور رونق آپ سے ہے سورج کے قلب میں روشنی ہے تو حضور آپ سے ہے نبی پاک کے چہرے کو اللہ نے کتنا پیارا بنایا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف میں حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا کون کہہ رہے ہیں صحابی کون کہہ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا دھیان دینا جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے زیادہ حسین اور جنہوں نے آج نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے کس کی مانو گے جس نے دیکھا اور کہہ رہا میں نے حضور سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا کأن الشمس تجری فی وجہہ یوں معلوم ہوتا تھا سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے یہ بیان ہے صحابی کا یہ بیان ہے